अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ जिसमें एक शख्स ने एक तावीज़ भेजा और कहा कि ये तावीज़ हमारे घर से दरियाफ्त हुआ है और जिसकी वजह से मेरी बीवी और मेरी माँ के दरमियान लड़ाई हुई। माँ कहती है कि ये तो तुम्हारी बीवी ने ये तवीज़ करवाया है और मेरी बीवी कहती है कि तुम्हारी माँ ने ये तवीज़ करवाया है, और इस पर काफ़ी झगड़ा हुआ और मेरी बीवी फिर नाराज़ होकर अपने मेके चली गई है और वापस नहीं आ रही। लिहाजा एक तो आप हमें ये बताएं कि ये तावीज़ किस चीज़ का है, और दूसरा हमें ये बताएं कि ये तावीज़ किसने किया है। बहरहाल मैंने उस तावीज़ को देखा तो वो तावीज़ मोहब्बत का तावीज़ था, जिसे सहर मोहब्बत कहा जाता है। बहरहाल उस पर ऊपर उसके घर वाले तमाम अफराद के नाम लिखे हुए थे। पहले तो मुझे इतना मैंने गौर नहीं किया, तो मैंने उसे कहा यार मुझे अब क्या पता किसने लिखा है, क्या किसने लिखा है, मैं तो नहीं जान सकता। आप अगर आपको नहीं पता तो मुझे कैसे पता हो सकता है, इतने दूर बैठ कर कोई मैं गैब तो नहीं जानता। लेकिन फिर मैंने उस तवीज़ पर ज़रा गौर किया तो उसकी आखिरी लाइन पर लिखा हुआ था, एक नाम लिखा हुआ था, और अला हुब्ब फुलान, उस एक औरत का नाम लिखा हुआ था कि उसकी मोहब्बत में सारे गिरफ्तार हो जाएं। बहरहाल मैंने उससे पूछा कि आखिर में जो नाम लिखा हुआ है ये किसका नाम है, तो उसने कहा ये मेरी बीवी का नाम है। मैंने कहा ऊपर किसके नाम है? उसने कहा ऊपर सारे हमारे घर वालों के नाम है, मेरा है, मेरी बहनों के, मेरे ये। तो मैं समझ गया। मैंने कहा ये जिसका नाम आखिर में लिखा हुआ है ना, ये तवीज़ इसने करवाया है कि, और ये लिखा हुआ है कि ये सारे के सारे जो ऊपर नाम लिखे हुए ये सारे इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं। तो बहरहाल सहर मोहब्बत ये भी एक हकीकत है और बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। अब ये सहर मोहब्बत कैसे करते हैं लोग? असल में बाद वक़्त ऐसा होता है, कभी शादी से पहले कोई औरत है, कोई मर्द है, वो किसी से मोहब्बत करता है, शादी करना चाहता है, तो उस हवाले से वो बाद वक़्त जादूगरों के पास चले जाते हैं और आमलों के पास चले जाते हैं। मुझे भी अगर ज़्यादा नहीं तो डेली एक मैसेज कम अज़ कम ज़रूर ऐसा आता है कि जिसमें कहा जाता है कि हमने फ़लाँ से शादी करनी है और उसके लिए आप हमें कोई अमल बताएं, ठीक है। और इसलिए फिर लोग ये अमल करते हैं। बाद वक़्त ऐसा होता है कि शादी के बाद घर के अंदर खावन बीवी के आपस में लड़ाई हो जाती है, और ये एक मामूल की चीज़ है। कोई भी घर ऐसा नहीं है कि कहीं पर खावन बीवी कभी कोई लड़ाई ना हो, तो ये तो होती रहती है, कोई ना कोई फिर मामलात आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते हैं। लेकिन बाज़ औरतें ऐसी होती हैं जो बेसब्री का मुजाहरा करती हैं, वो एक ही दो लड़ाइयाँ होती हैं, वो समझती हैं कि शायद अब मसला जो है ख़राब हो गया, अब नहीं ठीक हो सकता, तो वो फ़ौरन जो है जादूगरों के पीछे और जेरी आमलों के पीछे भागती हैं और उन्हें कहती हैं कि हमें कोई ऐसा तावीज़ करके दें कि हमारा खावन हमारे ताबे हो जाए, हमारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। और बाज़ औक़ात वो ऐसे तवीज़ भी करवाती हैं कि उसमें उसकी बहनों, खावन की बहनें, उसकी माँ बाप, उन पर भी करवा देती हैं कि वो भी हमसे मोहब्बत करने लग जाए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि खावन जो है वो बहुत मालदार होता है, बहुत पैसे वाला होता है, तो इसलिए भी वो तवीज़ करवा देती हैं कि ये मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार रहे और पैसा जो है मुझ पर ही निछावर करता रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई खावन दूसरी शादी करना चाहता है, और ये इस्लाम का मतलब इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इस्लाम ने एक मर्द को 4 शादियाँ करने की इजाज़त दी है और मर्द 4 शादियाँ कर सकता है, लेकिन औरतों के अंदर बेसब्री होती है, डर होता है, खौफ होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, दूसरी शादी होगी, तो इसलिए दूसरी शादी का सुनते ही फ़ौरन वो फिर आमिलों जादूगरों के पीछे भागती हैं और उनसे तावीज़ वगैरह करवाती हैं। तो ये तो हो गया कि तावीज़ इस तरह करवाए जाते हैं। अब तावीज़ जो है वो जब आमिल के पास जाती हैं, वहाँ पर क्या होता है? आमिल के पास जाती हैं तो आमिल, औरतें जाती हैं या मर्द जाता है, जो भी आमिल के पास जब कोई जाता है कि मैंने सहर मोहब्बत करवाना है, तो अब ज़ाहिर सहर मोहब्बत का लफ्ज़ तो नहीं बोला जाता, मोहब्बत के लिए अमल करवाना है या इस किस्म के अल्फाज बोले जाते हैं। जादूगर फिर उनसे कपड़ा मांगता है, उसकी कमीज़ लाओ, कोई बुनैन लाओ, कोई ऐसा कपड़ा या कोई और चीज़ मांगता है, बाल मांगता है बाज़ औक़ात, या बाज़ वक़्त कोई चीज़ नहीं मांगता, वैसे ही तवीज़ दे देता है। तो ये उनका तरीक़ाकार होता है। एक आमिल था, उसने इसी तरह का मसला था, तो उसकी बीवी ने कहा कि ये मसला है, तो उसने कहा कि अपने खावंद के नाखन लाओ, नहीं अपने नाखन जो है ना, 1 महीने तक तुमने नाखन नहीं काटने, और 1 महीने के बाद जब तुम्हारे नाखन बड़े हो जाए तो वो ले आना। तो औरत 1 महीने के बाद नाखन लेकर गई अपने, 1 महीने तक उसने नहीं काटे, अच्छे खासे बड़े हो गए तो काट कर ले गई। तो उस आमिल ने उसको चूल्हे पे रखा एक पतीले में, तो ज़ाहिर है वो नाखन जो है वो पिघल के पानी बन गए। फिर उसको एक शीशी के अंदर डाला और कहा कि जाकर ये किसी तरीके से अपने खावन को पिला दो, तो ये खावन तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। साथ कोई तवीज़ वगैरह भी दिए, कोई मंत्र शंत्र ये वो। बहरहाल बीवी ने ऐसा किया, जाकर पिलाया खावंद को, तो वो मोहब्बत में क्या गिरफ्तार होना था, वो पागल हो गया और उसके साथ जिन्नात वगैरह और उस अमल की वजह से जो है वो उसके साथ लग गई, और वो पहले से मामला ज़्यादा ख़राब हो गया, बिगड़ गया और उल्टी मुसीबत बन गई उस बीवी के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह होता है।
اب اس کی علامات کیا ہیں؟ یعنی جس پر سہر محبت ہوا ہے اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ حد سے زیادہ محبت ہونا. ایک روٹین سے میاں بیوی رہ رہے تھے کہ اچانک اگر خاوند کو اپنی بیوی سے حد سے زیادہ محبت ہو گئی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا، حد سے تجاوز کر جائے کوئی چیز وہ پھر خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے. حد سے زیادہ محبت ہو جائے تو یہ اس بات کی ایک نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے کہ شاید اس پر سہر محبت کیا گیا ہے. اسی طرح کثرت جماع کی شدید خواہش ہونا، بیوی کے بغیر بے صبری کا مظاہرہ کرنا، کہ بیوی اگر نہیں ہے تو آدمی بالکل بے صبری کا مظاہرہ کرے، اس کو ذرا بھی صبر نہ آئے، تو یہ بھی ایک سہر محبت کی علامت ہے. اور اسی طرح بیوی کو دیکھنے کے لیے شدید اشتیاق، شدید کہ ہر وقت بیوی میری آنکھوں کے سامنے رہے اور میں اس کی طرف دیکھتا رہوں، یہ ایک علامت ہے. اور بیوی کی اندھی فرما برداری کرنا، اندھی فرما برداری. دیکھیں فرما برداری کرنا بیوی کی یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن ایک ہوتی ہے اندھی فرما برداری، ہر جائز ناجائز بات میں بیوی کی بات ماننا، صحیح درست کو نہ دیکھنا، حق باتوں کو نہ دیکھنا، اور ہر اندھی فرما برداری جو ہے یہ کرنا، یہ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ اس پر سہر محبت ہے. اب یہ سہر محبت جو ہے اس کے یہاں پر میں آپ کو علاج بتانے سے پہلے ایک اور چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سہر محبت کے الٹے اثرات بھی ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بیوی سے عامل نے ناخن مانگے اور ناخنوں کو پگھلا کر کہا کہ یہ اپنے خاوند کو پلاؤ، بیوی نے پلایا تو اس کا ایک الٹا اثر یہ ہوا کہ بجائے محبت ہونے کے اس کے ساتھ جنات لگ گئے اور وہ اور زیادہ بیمار ہو گیا. تو اسی طرح سہر محبت کے تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو ان کے بھی الٹے اثرات ہوتے ہیں. بعض اوقات اس کا الٹا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک خاوند جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، بیوی تو گئی تھی اس کو محبت میں گرفتار کرنے کے لیے، تعویذ وغیرہ کروائے، اس کا الٹا اثر ہوا، خاوند بیمار ہو گیا، طرح طرح کی گھر میں پریشانیاں ہوں گی. جب بیمار ہوا تو کمانا چھوڑ دیا، ظاہر ہے ٹھیک نہیں ہوگا تو کمائے گا کیسے؟ تو اس سے گھر کے اندر مالی حالات خراب ہو گئے، اور پھر مالی حالات جب خراب ہوئے تو پھر اور لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو گئے اور اس سے بات طلاق تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کا ایک منفی اثر یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کے بجائے محبت کی الٹی نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سارے جناتی عمل ہوتے ہیں جادو کے. اس میں بعض اوقات جنات جو ہیں وہ بھی شرارتیں کرتے رہتے ہیں. جادوگروں سے جنات کی دشمنی ہوتی ہے، چونکہ جادوگر جس جن کو کسی کام کے لیے ڈیوٹی لگاتا ہے تو وہ جن کو اس کا تابع نہیں ہوتا، اس کے قابو میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک سمجھ لیں کہ زبردستی اس سے کام کروایا جا رہا ہوتا ہے اس کے سردار کے ساتھ دوستی لگا کر. تو اس لیے وہ جن جو کام کر رہا ہوتا ہے اگرچہ جادو کے ساتھ، لیکن اس کی دشمنی ہوتی ہے جادوگر کے ساتھ. اس لیے بعض اوقات وہ کام جیسے آپ کسی کو کسی کام کے لیے بھیجیں تو وہ آپ کے ساتھ اس کی دشمنی، تو بجائے صحیح کام کرنے کے الٹا کام کر دیتا ہے. تو جنات بھی بعض اوقات اس قسم کی حرکتیں کر دیتے ہیں، بجائے محبت کے وہ اور نفرت پیدا کر دیتے ہیں اور پھر طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے. اسی طرح جادو کا ایک منفی اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بجائے محبت پیدا ہونے کے اپنی بیوی کے ساتھ وہ اس کے پورے خاندان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال بہت سارے اس کے منفی اثرات بھی ہیں. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس کا علاج کیا ہے. دیکھیں اس کا علاج وہی ہے جو میں نے اس سے پہلے سہر تفریق کی ویڈیو نمبر 108 ہے سہر تفریق، اس ویڈیو نمبر 108 میں نے اس کا علاج بتا دیا ہے. اب یہ آگے سحر کی جتنی بھی اقسام ہیں ان میں آپ کو بتاؤں گا کہ علاج یہی ہے جو ویڈیو نمبر 108 میں بتایا، لیکن اس کے اندر جو اگر کچھ کمی بیشی کرنی ہے، کچھ اضافہ کرنا ہے تو وہ ہر ایک ویڈیو میں بتا دیا کروں گا. یہاں پر بھی علاج تو وہی ہے، لیکن اس میں آپ نے تھوڑا سا ایک چیز یہ کرنی ہے. یہ وحید عبدالسلام والی کی کتاب میرے پاس ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 سحر تفریق میں بتائی گئی تھی، تو یہاں پر آپ نے سحر محبت میں 102 کے بجائے آپ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 14، 15، 16 اس کی تلاوت کریں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح دوسری ایک بات یہ انہوں نے لکھی ہے کہ سحر محبت جس پر ہوتی ہے اس پر مرگی کا دورہ نہیں پڑتا، یعنی یہ رقیہ کرنے سے، یہ آیات پڑھنے سے سحر تفریق میں تو جن حاضر ہو جاتا ہے اور یہ وہ، تو یہاں پر انہوں نے کہا کوئی اس قسم کا مرگی کا دورہ نہیں پڑتا. البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، یا سر میں درد ہونے لگتا ہے، یا سینے میں درد ہونے لگتا ہے، یا معدے میں جو ہے درد شروع ہو جاتا ہے. تو یہ معدے میں اگر وہ فرماتے ہیں کہ درد ہونا شروع ہو جائے اور قے آنے والی ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ سورہ یونس کی آیت 81 82 اور سورہ اعراف کی آیت 117 تا 122 اور سورہ طٰہٰ کی آیت 69 اور آیت الکرسی یہ پانی پر دم کر کے یہ مریض کو دیں. اور اس کے بعد اگر اس کو الٹی آئے اور اگر اس کا رنگ زرد یا سرخ یا سیاہ رنگ کی الٹی آ جائے تو سمجھ لیں کہ اس جادو کا کاٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. یعنی یہ آیات پڑھ کے اس کو پانی پلائیں، تو پانی پلانے کے بعد اگر اس کو الٹی سیاہ رنگ کی آئی ہے، زرد رنگ کی آئی ہے، سرخ رنگ کی آئی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ جو سحر محبت تھا اس کی کاٹ ہو گئی ہے. لیکن یہاں پر وہ فرماتے ہیں
کہ آپ نے اس بات کو یہ بات بیوی کو نہیں بتانی، کیونکہ اگر آپ بیوی کو جا کے بتائیں گے کہ آپ نے مجھ پر سارے محبت یا جو بھی جادو کیا ہوا تھا، تعویذ کیے ہوئے تھے، اور میں نے اس کے کاٹ کروا دی ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ دوسرا حملہ کرے گی، دوبارہ کروائے گی، اچھا کاٹ کروا دیا پھر دوبارہ کروائے گی۔ اور دوسری بات اس میں نکتے کی یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ آپ نے کیوں کروایا تھا، تو اس سے لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے، اختلاف نفرت پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ کا مقصد حل ہو گیا، کاٹ ہوگی، بس خاموش ہو جائیں، نہ بیوی سے تذکرہ کریں، نہ کسی اور سے تذکرہ کریں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ کیا ہوا تھا بیوی نے یا جس نے بھی، اور میں نے اس کا توڑ کروایا، بس اس کو ختم کر دیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جائز طریقہ کیا ہے۔ ظاہر ہے مجھے جو کالیں آتی ہیں تو میں ان کو کیا جواب دیتا ہوں۔ کئی لوگ آتے ہیں، عورتوں کی کالیں آتی ہیں کہ ہم نے فلاں کے ساتھ شادی کرنی ہے، آپ مجھے عمل بتائیں، محبت کا عمل۔ مردوں کی آتی ہیں، مجھے فلاں سے لو ہے، اس سے محبت کا عمل بتائیں، تو اس کا کیا جائز طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، جائز طریقہ یہ ہے، اس قسم کی کالیں یا اس قسم کی باتیں جن لوگوں کی آتی ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ لوگ، ان کو اپنے رب کی پہچان نہیں ہے۔ جو کام اللہ نے کرنا ہے، جو ہمارے رب نے کرنا ہے، اس کام کے لیے یہ شیطانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جادوگروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو اس کا بہترین اور جائز طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو انشاءاللہ اگر آپ کے حق میں وہ بہتر ہوئی تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے قبول کرے گا، اور آپ کی جہاں پر محبت ہے اللہ وہاں پر شادی کروا دے گا۔ یہ تو ہو گیا شادی سے پہلے۔ شادی کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ عورت ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ خاوند آپ سے محبت کرے، تو اس کے لیے آپ وہ طریقے اختیار کریں جن کی شریعت میں گنجائش ہے یا جن کے شریعت میں حکم دیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ عورتیں جب کہیں شادی پہ جانا ہوتا ہے، جب کہیں مارکیٹ بازار جانا ہوتا ہے، کہیں اپنی سہیلی کے گھر، رشتہ داروں کے گھر جانا ہوتا ہے، تو عورتیں پورا 1-2 گھنٹے لگا کر تیار ہوتی ہیں، کپڑے پہنتی ہیں اور خوب جو ہے وہ فیشن کرتی ہیں، بالوں میں کنگھی، زیور پہنتی ہیں، اور بالکل پرفیوم لگا کے بالکل دلہن بن کے جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں، بازار جاتی ہیں یا شادی پہ جاتی ہیں یا اپنے عزیز و اقارب کے، لیکن گھر کے اندر رہتے ہوئے ان کو اس بات کا خیال ہی نہیں آتا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خاوند جب باہر جاتا ہے تو باہر تو عورتیں ساری اس کو خوبصورت نظر آتی ہیں، ہر عورت جو ہے بن سنور کے آئی ہوتی ہے، تو پھر وہ کہتا ہے شاید میری بیوی خوبصورت نہیں ہے اور یہ عورتیں خوبصورت ہیں، اس لیے پھر وہ دوسری طرف دیکھنا شروع کر۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح آپ دلہن بن کے آپ نے شادی پہ جانا ہے اور رشتہ داروں کے گھر جانا ہے یا کہیں اور جانا ہے، تو آپ گھر کے اندر بھی اس طرح بن کے رہیں تاکہ آپ کے خاوند آپ سے خوش ہو اور اس کی نظر کہیں اور نہ جائے۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ دوسرا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خاوند اپنے بیوی کے حقوق تمام پورے کرے اور بیوی اپنے خاوند کے تمام حقوق پورے کرے، ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کا احساس کرے، خاوند اپنی ذمہ داریوں اور اپنے کام کرے، بیوی اپنی ذمہ داریوں اور اپنے کام کرے۔ انشاءاللہ جب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا تو اس سے کوئی جھگڑا بھی نہیں پیدا ہوگا، کوئی نفرت بھی پیدا نہیں ہوگی، اور اس سے محبت اور پیار بڑھے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔